بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید عبدالمجید قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے وقت، ایک دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو اچھے رکھیں۔ اپنے اخلاق کو اچھے بنا لیں گے تو پھر ڈر اور خوف جو ایک دوسرے سے ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور چھوٹوں سے بھی شفقت سے بات کرنی چاہیے۔ جبھی انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثال بن جائے گا۔ میں روحانی سلسلے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور لوگوں کے روحانی علاج کے سلسلے میں لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ قرآن جو ہے، ہم فلاں صاحب کے پاس گئے، انہوں نے پڑھا، یہ قرآن ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن ہی ہے، قرآن سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن ایک انسان ہوتا ہے باعمل، ایک ہوتا ہے بے عمل۔ باعمل انسان کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے عمل انسان کی فضیلت کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جو جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، اور پاکی و طہارت میں رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآنی احکامات پہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے، اور دین اسلام کا علم سیکھتا ہے کہ وضو کیسے صحیح کیا جاتا ہے، نماز صحیح کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن کیسے مخارج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس انسان کی ویلیو بہت زیادہ بن جاتی ہے بنسبت ہم جیسے گناہ گار کی۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، جس طرح دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم بھی حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنے سے دینی رہنمائی ملے گی، اور پھر وہی علم اپنے دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس میں اس کا علاج نہ ہو۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرما دیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی میں انسان جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی جو ہے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں۔ آیت الکرسی کی برکات ہیں، فضیلت بے شمار ہے۔ الحمد شریف سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ بے شمار فضیلتیں اور برکات ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سیکھا ہے، اور دینی کتابوں میں بھی ہم نے درس لیا ہے کہ اگر 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے انسان پانی پہ دم کر کے پی لے، اور اگر اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری صورتیں ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے انسان اگر اپنے گھر پہ دم کر لے تو چوری چکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، آگ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف جو پڑھ کے اپنے گھر میں دم کرتا ہے اس کا گھر بھی چوری سے چکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، آگ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی طور پہ بھی وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ موسم کے اثرات کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اپنی کوئی غلط قسم کی چیزیں کھا لیتا ہے، اور اوور فوڈنگ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ کچھ موسم کے اثرات ہوتے ہیں، سردی، گرمی، برفانی علاقہ، یا موسم چینج ہوا، یا اس نے ڈریس صحیح نہیں پہنا تھا اور سردی میں نکل گیا، اس سے اس کا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پہ بھی انسان بیمار ہوتا ہے، اور جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم قرآن سے جو ہے وہ استفادہ حاصل نہیں کرتے جو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ہم نے قرآن کو قرآن خوانی تک محدود کر دیا ہے۔ قرآن کو کہیں کسی کا انتقال ہو جائے وہاں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن جو ہے اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے بہت عظیم کتاب ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی فلاح دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کی فلاح ہمیں نصیب ہوگی۔ اور باعمل قرآن حافظ کے لیے تو یہ فرما دیا گیا کہ جب وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، باعمل قرآن حافظ جو باعمل ہے قرآن حافظ ہوگا، اس کے لیے بتایا گیا ہے
کہ جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور بڑھتا جا. تو الحمد سے لے کے جب وہ قرآن پڑھتا ہوا چلا جائے گا جنت میں، اس کے درجات بڑھتے جائیں گے. تو والناس پر جب وہ پہنچے گا وہاں اس کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا. اور قرآن حافظ کی اور بھی فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے جو اس کے دیگر جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی بھی بخشش جو ہے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قرآن میں بہت شفا ہے. قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں شفا ملتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جسمانی طور پہ بیمار ہو یا روحانی طور پہ بیمار ہو قرآن سے استفادہ کرے. اگر وہ خود اس قابل ہے کہ وہ پاکی طہارت میں رہتا ہے اور وہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر، وہ اثر کر دیا ہے کہ وہ جس پہ قرآن شریف کی صورتیں پڑھ کے دم کرتا ہے اور مریض شفا ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، تو بالکل وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن صحیح معنوں میں سیکھے، صحیح معنوں میں اس کے مخارج کے ساتھ پڑھے اور کسی دینی رہنما سے رہنمائی حاصل کرے. جس طرح ہم جب جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب دوا دیں گے. وہ دوائیں عام طور پہ میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہیں کہ کھانسی کے بہت سارے شربت ہیں، لیکن ایگزیکٹ سیرپ کون سا ہے، ایگزیکٹ شربت کون سا ہے جو کھانسی کے لیے اس آدمی کے لیے جو ہے وہ جو ہے فائدہ مند ہوگا، وہی شربت جو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اور پھر آپ میڈیکل اسٹور سے لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بتاتا ہے اس طرح خوراک، اس طرح ڈوز لینی ہے، تو پھر اسے فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح روحانی علاج کے سلسلے میں بھی ہم اسی طرح بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی. لوگ بولتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، بھائی آپ پڑھ لو، بالکل پڑھ لو، لیکن ایک جب متاثر شخص ہے، روحانی طور پہ متاثر ہو گیا، تو اس کے پڑھنے میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو ایک صحت مند انسان. جس طرح ایک صحت مند انسان اچھا کھانا کھا سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، بھاگ دوڑ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے صحت مند جو انسان، بعمل انسان جو ہوتا ہے روحانی طور پر، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرماتا ہے. الحمدللہ مجھے تو خلافت ملی ہوئی ہے. خلافت ایک طاقت ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے جو پیر اپنے مریدوں کو دیکھتا ہے، جو مریدوں کو وہ عطا کرتا ہے. وہ مرید جو بعمل ہوتا ہے اور پیر دیکھ لیتا ہے کہ یہ مرید جو ہے بعمل ہے اور یہ ان معاملات کو سنبھال سکتا ہے، تو وہ انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ بیٹا اگر فلاں مرض ہو تو یہ صورت پڑھنی ہے، اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، درود شریف اتنا رکھنا ہے. پھر اس طریقے سے اپنے پیر صاحب کے حکم کے مطابق وہ جو مرید جو ہے، وہ خلیفہ جو ہے، وہ ان قرآن کی صورتوں کو استعمال کرتا ہے تو لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.